اے آئی در حقیقت کالونائزنگ پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے. اگر صحیح معنوں میں کوئی لینڈ آف پیور دیکھیں وہ افغانستان ہے. تو بکس پڑھنا ہی کیوں لازمی؟ انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ہیلپ یو کہ آج تک کسی بھی قوم نے کسی دوسری زبان میں ترقی نہیں کی ہے. آپ ایک ڈاکٹر ہیں، پتہ ہے ہی وڈ لرن اردو میں ساری بایولوجی کے نام، انجینئرنگ پرنسپل، جب سارے سافٹ ویئر ایگزسٹنگ انگلش میں رہتے. اگر مسلم مورالٹی سپیریئر ہوتی تو یقیناً وہی کچھ ہوتا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں. When you control the narrative, you control the minds. تو یورپ نے مسلمانوں کے انٹلیکٹ سے فائدہ اٹھایا. لینگویج صرف میڈیم آف کمیونیکیشن نہیں ہے بلکہ سورس آف کمپریہنشن ہے. تو یہ ٹریجیکٹری ہے انٹلیکچوئل کالونائزیشن کی. ہیٹ، ٹالریٹ اور ایمبریس. کالونائزیشن سٹارٹ ہوتا ہے لینگویج سے، لہٰذا ڈی کالونائزیشن بھی لینگویج سے سٹارٹ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا موضوع تھا کہ جس پر ہم کو ڈسکس کرنا ہے، دیٹ واز اباؤٹ انٹلیکچوئل کالونائزیشن ان کیمپسز اکراس پاکستان. تو مجھے 20 to 25 منٹس دیے گئے تھے کہ مجھے اس پہ بریفلی آپ سے کچھ بات کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے فورم کو اوپن کر دیں گے. ان دا ڈسکشن، جس طرح سے ڈسکشن آگے پرولیفریٹ کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، ہم دیکھتے جائیں گے. تو کالونائزیشن کا فینومینا اراؤنڈ 1600 شروع ہوتا ہے، 16th سینچری میں شروع ہوتا ہے کہ جب ویسٹرن امپیریل پاورز یورپ میں گینز بہت زیادہ کر لیتے ہیں اور یورپ کی اکنامک مارکیٹ سیچوریٹ کرنے لگتی ہیں. اب جب یورپ کی اکنامک مارکیٹ سیچوریٹ ہو جاتی ہیں تو نئی مارکیٹس کی تلاش میں یورپین پاورز نئی جگہیں تلاش کرنا شروع کرتی ہیں، نئے ملک تلاش کرنا شروع کرتی ہیں، اور ایسی جگہیں تلاش کرنا شروع کرتی ہیں، ایسے مارکیٹس کے جہاں پر وہ ٹریڈ کر سکیں، جہاں پر وہ اپنی پاور کو ایگزرٹ کر سکیں. اور اونچا کہ جہاں پر یورپین پاورز اور یورپین کنٹریز نئی ٹیریٹریز کی تلاش میں نکلتی ہیں کہ جہاں پر وہ اپنی پاور کو ایگزرٹ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اکنامک گینز حاصل کر سکیں. تو یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر دنیا میں ایک کالونائزیشن کے فینومینا کا آغاز ہوتا ہے. شروع میں کالونائزیشن پولیٹیکل تھی، اکنامک تھی، مگر گریجولی کالونائزیشن پولیٹیکل اور اکنامک سے بڑھ کر کے کلچرل اور انٹلیکچوئل کالونائزیشن کی طرف بڑھتی چلی گئی. اور انٹلیکچوئل کالونائزیشن یا کلچرل کالونائزیشن پولیٹیکل اور اکنامک کالونائزیشن سے زیادہ عمیق ہوتی ہے، زیادہ ڈیپ روٹڈ ہوتی ہے، زیادہ انٹرنچڈ ہوتی ہے، اور اپنے اثرات کے اعتبار سے زیادہ ہماگیر ہوتی ہے اور زیادہ برے طریقے سے امپیکٹ کرتی ہے کالونائزڈ دنیا کو. اگر پولیٹیکل اور اکنامک کالونائزیشن کا آپ کو گلمپس چاہیے تو اس پر بہت اچھی کتاب ہے ششی تھرور کی انگلوریس ایمپائر. آپ انگلوریس ایمپائر میں دیکھتے ہیں تو وہ کس آئیڈیا کے گرد ریوالو کرتی ہے کہ بیسیکلی برٹش جب یہاں پر آئے تو ایک ایسا کنٹری تھا، ایک ایسا ملک تھا انڈیا، کہ جو دنیا کے 25% جی ڈی پی کو اون کرتا تھا. لیکن جب وہ یہاں سے گئے تو ایک ایسا ملک تھا کہ جو ایک بیکورڈ کنٹری تھا، تھرڈ ورلڈ کنٹری تھا، جہاں پر قحط ہوتے تھے، جہاں پر ہر طرح کی تباہی اور بربادی کی داستان قریب اور دور میں ہم کو نظر آتی تھی. تو دس واز آل اباؤٹ پولیٹیکل اینڈ اکنامک کالونائزیشن. لیکن برٹش نے جو ہمارے یہاں کیا یا دیگر کالونائزرز نے جو دنیا کی دوسری جگہوں پر کیا، وہ صرف پولیٹیکل یا اکنامک کالونائزیشن نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ انٹلیکچوئل کالونائزیشن بھی تھی. تو بیسیکلی انٹلیکچوئل کالونائزیشن جس چیز کو ڈیل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک کمپلیکس میں مبتلا کر دے. کس حوالے سے آپ کو کمپلیکس میں مبتلا کر دے؟ آپ کی اپنی اسپاؤسڈ ویلیوز جو ہیں، آپ کا اپنا کلچر ہے، آپ کی جو اپنی پرائمورڈیل آئیڈینٹی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے آپ کی لینگویج ہے. یہ چیزیں کہ جو آپ کے لیے سمبل آف پرائڈ ہونی چاہیے، یہ چیزیں کہ جو آپ کے لیے مایہ افتخار اور سرمایہ افتخار ہونی چاہیے، یہ چیزیں کہ جن پر آپ کو رائٹفلی پراؤڈ ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے انفیریورٹی کا ایک باعث بن جائیں. اور اس زمن میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ نیریٹو کو کنٹرول کرتے ہیں. جیسا کہ نوم چومسکی کی کتاب ہے مینوفیکچرنگ دا کانسنٹ، تو اس میں کیا کہتا ہے کہ آپ نیریٹو کو کنٹرول کر لیں. وین یو کنٹرول دا نیریٹو یو کنٹرول دا مائنڈس. اور جب آپ مائنڈس کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کے مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو آپ اچھا کہیں گے وہی اچھی کہلائے گی، اور جس چیز کو آپ برا کہیں گے وہی بری کہلائے گی. تو یہ ایک بنیادی طور پہ انٹلیکچوئل کالونائزیشن کا بیسک آئیڈیا تھا کہ ایسے انسان تیار کیے جائیں کہ جو اپنی سکن کے کلر کے اعتبار سے تو بے شک لوکلائزڈ ہوں، مگر اپنے انٹلیکٹ کے اعتبار سے، اپنے انٹینٹ کے اعتبار سے، اپنی تھاٹس کے اعتبار سے، اپنی پریفرنسز کے اعتبار سے وہ بالکل ہی کالونائزرز کے طرح سوچنے لگے. ان کے لیے اچھے اور برے کا معیار جو ہے وہ کالونائزر ہو جائیں.
ان کے لیے صحیح اور غلط کا معیار جو ہے وہ کالونائزرز ہو جائیں, تو آپ کے سٹینڈرڈز کو در حقیقت مینیپولیٹ کر دیں. تو یہ جو کالونائزنگ فینومینا ہے, جو جب یہ ہمارے ملکوں میں آیا تو ہم 3 سٹیپس سے گزرتے ہیں اس سے. پہلا سٹیپ اور پہلا مرحلہ تھا ہیٹ کا مرحلہ, یعنی ایک باہر سے ایک قوت آ رہی ہے اور ہمیں ٹیک اوور کر رہی ہے اور ہماری ویلیوز کو چیلنج کر رہی ہے. تو پہلا مرحلہ کائے کا مرحلہ تھا, ہیٹ کا مرحلہ تھا, ان سے نفرت کا مرحلہ تھا. لیکن جب آہستہ آہستہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہماری ہیٹریڈ جو ہے اپنے کالونائزرز کی طرف وہ کوئی فروٹفل ریزلٹس نہیں دے رہی, تو ہم نے اسے ٹالریٹ کرنا شروع کر دیا. تو دوسرا مرحلہ ٹالریٹ کرنے کا مرحلہ تھا. پہلا مرحلہ ہیٹ کرنے کا مرحلہ ہے کہ ہم انہیں ہیٹ کر رہے ہیں, ہم ان کی ویلیوز کو پسند نہیں کرتے, ان کے کلچرز کو پسند نہیں کرتے, ان کی ایجوکیشن کو پسند نہیں کرتے, ان کی باقی تمام چیزوں کو پسند نہیں کرتے, اور ہم ریبیل کرتے ہیں, ہم اس کو ریپیل کرتے ہیں, ہم اس کو اٹھا کر کے باہر پھینک دینا چاہتے ہیں. مگر چونکہ ہم کمزور ہیں, ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ جو ہم پوزیس کرتے ہیں, لہٰذا ہم اس کو کیا کرنے لگتے ہیں, ٹالریٹ کرنے لگتے ہیں, گوارا کرنے لگتے ہیں, برداشت کرنے لگتے ہیں. تو پہلا مرحلہ ہیٹ کا مرحلہ, دوسرا ٹالریٹ کرنے کا مرحلہ. لیکن پھر آہستہ آہستہ چونکہ وہ ایک سپیریئر کلچر ہوتا ہے نالج کے اعتبار سے, ویلیوز کے اعتبار سے, مورلز کے اعتبار سے, ہائر سکلز کے اعتبار سے, تو تیسرے مرحلے میں آپ اس کو ایمبریس کر لیتے ہیں. تو یہ ٹریجیکٹری ہے انٹلیکچوئل کالونائزیشن کی, ہیٹ, ٹالریٹ اور ایمبریس. پہلے آپ ہیٹ کرتے ہیں, پھر آپ ٹالریٹ کرتے ہیں, اور ایونچولی آپ اس کو ایمبریس کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک ڈفرینس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ انٹلیکچوئل کالونائزیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ استفادہ کریں, آپ ریفر کریں ویسٹرن نالج سے یا کوئی ایسا نالج کہ جو آپ کے کالونائزر کا ہے. دنیا میں یہ جو انٹلیکچوئل میراتھن ہے, یہ جو علم کی دنیا ہے, یہ جو علم کا ارتقاء ہے, یہ جو ایوولوشن آف نالج ہے, یہ ہمیشہ سے ایک ریلے ریس رہا ہے کہ ایک خاص حد تک ایک قوم علم کو ڈیولپ کرتی ہے, پھر اس قوم کے پوٹینشلز ٹوٹلی ایکسکیویٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ اگلی قوم کے ہینڈ اوور کرتی ہے, پھر وہ اگلی قوم اس کو ٹیک اپ کرتی ہے, وہ علم کو ایک خاص سطح تک پہنچاتی ہے, پھر اس کے پوٹینشلز ایکسکیویٹ پوری طرح سے بروئے کار آ جاتے ہیں, پھر ایک اگلی قوم آتی ہے. جیسے گریک تھے, انہوں نے نالج کو ڈیولپ کیا, فلسفی کو ڈیولپ کیا, ایسے بہت سے علوم کو ڈیولپ کیا. ان سے رومنز نے یہ ساری چیزیں ایکوائر کی, اور نہ صرف ایکوائر کی بلکہ ان پر بلڈ اپ کیا, ان پر ڈیولپ کیا, ان کو آگے بڑھایا, ان پہ پروگریس کی. رومنز کے بعد جو پرشینز تھے, سیسینینز تھے, انہوں نے ان کو لیا اور ان پہ مزید ڈیولپ کیا, مزید پالش کیا, مزید نرش کیا, مزید آگے بڑھایا. سیسینینز کے بعد, پرشینز کے بعد مسلمان آئے, مسلمانوں نے ان سب سے استفادہ کیا. مسلمانوں نے ایرانی اور فارسی تہذیب سے بھی استفادہ کیا, یونان اور گریک سویلائزیشن کی جتنے ریمننٹس تھے, انٹلیکچوئل ریمننٹس تھے, ان سب کو ٹرانسلیٹ کیا, ان کا ترجمہ کیا, ان سب کا سے استفادہ کیا, ان کو استعمال کیا, اور انہیں بہت آگے بڑھایا. پھر جب یورپ میں رینائزنس ہوا اور ریفارمیشن ہوئی, تو یورپ نے مسلمانوں کے انٹلیکٹ سے فائدہ اٹھایا, مسلمانوں کی کتابوں کا ٹرانسلیشن کیا, ابن رشد اور فارابی کی کتابوں کا ترجمہ کیا اور اس سے استفادہ کیا اور اس کو آگے بڑھایا. تو یہ 2-3 چیزیں, مطلب یہ 2-3 مرحلوں میں. اب یورپین سے اب اگر کسی اور کو آگے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے, تو اسے آج کے جو سپیریئر پاور ہے, جو نالج میں سپیریئر ہے, مورلز میں سپیریئر ہے, ہائر سکلز میں سپیریئر ہے, اس سے ریفر کرنا پڑے گا, اس سے استفادہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ ریفرنس جب ایسا ریفرنس ہو جائے کہ آپ اپنی چیزوں کو انفیریئر سمجھنے لگیں, تو یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر انٹلیکچوئل کالونائزیشن آتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر ایک ٹریجیکٹری اور یہ ایک اس کا کورس ہے کہ جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اگر آپ ہسٹوریکل سیکوینس آف ایونٹس کو ٹھیک سے سمجھ لیں گے تو آپ اس کو ٹھیک سے سمجھ سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے 1600s میں کالونائزیشن شروع ہوا. یورپین پاورز نے, پورٹوگیز نے, فرینچ نے, برٹش نے شروع کیا پولیٹیکل اور اکنامک گینز حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ یورپین مارکیٹ سیچوریٹ ہو چکی تھیں, لہٰذا انہیں نئی مارکیٹس کی تلاش تھی. وہ مارکیٹ انڈیا تھی, وہ مارکیٹ نارتھ امریکہ تھی, وہ مارکیٹ ساؤتھ امریکہ تھی, وہ مارکیٹ افریقن کنٹریز تھی, وہ مارکیٹ مڈل ایسٹ تھی. لہٰذا یورپین کنٹریز نے اپنی پولیٹیکل اور اکنامک پاور کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ان ملکوں کو کالونائز کرنا شروع کیا. ملیٹریلی کالونائز کیا, پولیٹیکلی کالونائز کیا, اکنامکلی کالونائز کیا. لیکن اس سب کے ساتھ ہی ساتھ کالونائزیشن صرف ایک پولیٹیکل پروجیکٹ نہیں تھا, صرف ایک اکنامک پروجیکٹ نہیں تھا, صرف ایک ملٹری پروجیکٹ نہیں تھا, بلکہ وہ ایک انٹلیکچوئل پروجیکٹ بھی تھا. اور یہ نیچرل بات ہے کہ ایک ایپسٹیمک پروجیکٹ تھا, جیسا کہ مشل فوکالٹ نے کہا تھا کہ پاور ریزائڈز ویئر دیر از اے نالج, جہاں پر نالج ہے وہاں پر پاور ہوگی.
اسی کی وجہ یہ کہ چونکہ وہ نالج میں سپیریئر ہو گئے تھے تو انہوں نے ایک انٹلیکچوئل پروسیس کے طور پر اور ایک انٹلیکچوئل پروجیکٹ کے طور پر بھی کالونائزیشن کو شروع کیا. اس کو کس طرح سے انہوں نے شروع کیا؟ انہوں نے آہستہ آہستہ لینگویج کو بدلنا شروع کیا. پہلی چیز کہ جس کو انہوں نے ہٹ کیا دیٹ واز لینگویج. کیونکہ لینگویج وہ چیز ہے کہ وہ صرف میڈیم آف کمیونیکیشن نہیں ہوتا بلکہ سورس آف کمپریہنشن ہوتا ہے. آپ سب جو سوچتے ہو, آپ کے دماغ میں خیال آتا ہے تو کس میں سوچتے ہو؟ کسی نہ کسی زبان میں سوچتے ہو. تو انٹلیکٹ کی بنیاد, کمپریہنشن کی بنیاد, نالج کی بنیاد کیا ہے؟ لینگویج ہے. آپ کسی قوم کو اس کی لینگویج سے محروم کر دیجئے, وہ قوم اپنی اساس سے, اپنی بنیاد سے, اپنے فنڈامنٹل سے محروم ہو جائے گی. لہٰذا پہلی چیز جو ویسٹرن پاورز نے, کالونائزنگ پاورز نے کی, آپ کی لینگویج کو ہٹ کیا. اور لینگویج کو ہٹ کر کے انہوں نے اپنی لینگویج کو سورس آف انکم بنا دیا. اور جو لینگویج سورس آف انکم بن جاتی ہے, سورس آف ریمینیوریشن بن جاتی ہے, کمانے کا ذریعہ بن جاتی ہے, ارننگ کا سورس بن جاتی ہے, وہ لینگویج عزت اور مقام حاصل کر لیتی ہے. لہٰذا سپیریورٹی کا سمبل ہو گئی ان کی لینگویجز اور انفیریورٹی کا سمبل ہو گئی ہماری لینگویجز. تو یہاں سے وہ ایک انٹلیکچوئل پروجیکٹ کے طور پر, ایک ایپسٹیمک پروجیکٹ کے طور پر کالونائزیشن کا آغاز ہوا. اگلے مرحلے میں انہوں نے سسٹمز ڈیولپ کرنا شروع کیے اس کو مزید چینلائز کرنے کے لیے اور مزید فارملائز کرنے کے لیے. جو سسٹمز انہوں نے ڈیولپ کیے اس میں بیوروکریسی کا سسٹم تھا, اس میں یونیورسٹیز اور ایجوکیشن کا سسٹم تھا, اس میں ان کے اور دیگر بہت سے سسٹمز تھے, کمیونیکیشنز کے سسٹمز تھے, باقی کے سسٹمز تھے. وہ سسٹمز ڈیولپ کرتے چلے گئے, سسٹمز کو ایکسپینڈ کرتے چلے گئے. اور جیسے جیسے سسٹمز بنتے گئے, کلچر بنتے گئے, ان کے سسٹمز, ان کے کلچر, ان کے نارمز, ان کا ڈریس, ان کی لینگویج, ان کے آئیڈیاز وہ سپیریئر تھے اور ہماری ہر چیز انفیریئر تھی. تو یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے کالونائزیشن اور انٹلیکچوئل کالونائزیشن کا, کہ جو ویسٹرن پاورز نے ایک ایپسٹیمک پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا. اور اس میں لارڈ میکالے کی جو رپورٹ ہے جو اس نے برٹش پارلیمنٹ میں سبمٹ کی, اس کا ایک جملہ بہت معنی خیز ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ وی وانٹ دا پیپل دیٹ وڈ بی, یعنی انڈین ان دا کلر آف اسکن, بٹ تھاٹ اور انٹینٹ اور انٹلیکٹ کے اعتبار سے وہ کیا ہوں گے؟ دے وڈ بی برٹش. تو ایک ایسی چیز مینوفیکچر کرنا کہ جو اپنی اپیرنٹلی تو ایک بالکل آپ کہہ لیجئے کہ اپنے لوکل کسٹمز اور اس سے جڑی ہوئی ہو, مگر اندر سے اس کا ڈی این اے چینج کر دیا جائے. تو یہ بیسیکلی ایک پروجیکٹ تھا کالونائزیشن کا, اور یہ 3 سٹیپس میں مکمل ہوتا ہے: ہیٹ, ٹالریٹ اور ایمبریس. پہلے مرحلے میں ایک ہیٹریڈ کی ویو آتی ہے, آپ ریپیل کرنا چاہتے ہیں ایسے فورن ایلیمنٹس کو, نہیں کر پاتے تو دوسری ویو ہوتی ہے ٹالریٹ کرنے کی, آپ ٹالریٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو. ٹالریٹ بھی جب نہیں کر پاتے تو پھر تیسری ویو آتی ہے ایمبریس کرنے. ٹالریٹ جب ایک خاص حد تک کرتے رہتے ہیں تو ایک تیسری ویو آتی ہے ایمبریس کرنے کی, کہ آپ اس رنگ میں رنگنے لگتے ہیں, آپ اس کلچر کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, آپ ان آئیڈیاز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور نہ صرف اڈاپٹ کرتے ہیں, انڈیجنائز کر لیتے ہیں, اور ان کو سپیریورٹی کا سمبل سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں کول لگوں گا اس طرح کرتے ہوئے, میں بہتر لگوں گا, یہ چیزیں بہتر ہیں, مجھے انہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو یہ بنیادی طور پہ چند چیزیں ہیں. اب کچھ ٹولز ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ انٹلیکچوئل کالونائزیشن ہمارے یہاں ہو رہا ہے, اور وہ ٹولز کے جن کے ذریعے سے یہ انٹلیکچوئل کالونائزیشن ہوتا ہے وہ ایک تو ہے گلوبل میڈیا, دوسرے ہیں ڈیجیٹل الگوریدمز, تیسرے ہیں یہ پبلک پالیسی کے تھنک ٹینکس, چوتھے ہیں ہمارے ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز کے جن میں وہ پوری ایپسٹیمالوجی, ایجوکیشنل ایپسٹیمالوجی انکارپوریٹ کر دی گئی ہے, اور آخری ہے اس میں اکنامک ڈسکورس کہ ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں, ترقی کسے کہتے ہیں, ترقی یافتہ ہونا کسے کہتے ہیں, اچھی زندگی کسے کہتے ہیں, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کسے کہتے ہیں. آپ کے پرسیپشنز کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے نیریٹیوز کے ذریعے سے. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ کے مائنڈز کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اور آپ کے مائنڈز کو کنٹرول کر کے انہیں انٹرنلی چینج کر دیا جاتا ہے کہ بظاہر تو آپ انڈین ہیں, بظاہر تو آپ پاکستانی ہیں, اور بظاہر تو آپ بہت وہ سب ہیں کہ جو آپ نظر آتے ہیں, لیکن حقیقت میں آپ کی سوچ, آپ کی فکر, آپ کی روح, آپ کا قلب, آپ کا ذہن, آپ کے سوچنے کے انداز, وہ سب کچھ بدل چکے ہوتے ہیں. ڈاکٹر علی شریعتی نے اس کو بہت اچھے سے ایک جملے میں ایکسپلین کیا کہ انٹلیکچوئل کالونائزیشن اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کسی قوم کو اس کے ہسٹوریکل کانشیسنس سے محروم کر دیں. کسی قوم کو اس کے تاریخی اور تہذیبی شعور سے محروم کر دیجئے, وہ انٹلیکچولی کالونائز ہو جائے گی. تاریخی اور تہذیبی شعور کیا ہوتا ہے؟ سویلائزیشنل کانشیسنس یا ہسٹوریکل کانشیسنس کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ اس قوم کو اس کے ماضی سے کاٹ دیجئے, اس کی روایات سے کاٹ دیجئے,
اس کے فوک وزڈم سے کاٹ دیجئے, اس کے لٹریچر سے کاٹ دیجئے, اس کی پوئٹری سے کاٹ دیجئے, اس کے جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اوور دا کورس آف سینچریز اینڈ اوور دا کورس آف ایجز, اس سے محروم کر دیجئے, اور ان سب چیزوں کو ایک ہتک کا اور ایک انفیریورٹی کا سبب بنا دیجئے, اور اس کے مقابلے میں اپنی ویلیوز کو آپ اس طرح بڑھا چڑھا کر اور ایگزیجریٹ کر کے پیش کیجئے کہ وہ آپ کو ایسے لگنے لگے کہ یہ ترقی کی اور یہ سماج میں اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں معزز ہونے کی اور مؤثر ہونے کے ذریعے ہیں. تو یہ ایک چند مختصر ابتدائی نوعیت کی باتیں مجھے انٹلیکچوئل کالونائزیشن پر کرنا تھی, تاکہ ایک بیسک آئیڈیا آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے. اس کے بعد ہم فورم کو اوپن کریں گے, ہم ڈیبیٹ کریں گے, بہت سے کویسچنز ہوں گے یا کچھ لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا, اس پہ بھی میں کامنٹ کر دوں گا, تو اس کے نتیجے میں مزید بہت سے اینگلز اس میں ایڈ ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ ایک پریلیمنری گفتگو تھی کہ جس میں مجھے صرف بیسک آئیڈیا آف انٹلیکچوئل کالونائزیشن آپ سے ڈسکس کرنا تھا کہ انٹلیکچوئل کالونائزیشن در حقیقت پولیٹیکل اور اکنامک کالونائزیشن کے بعد ایک ایپسٹمک پروجیکٹ کے طور پر انٹروڈیوس کروایا گیا. پولیٹیکل اور اکنامک کالونائزیشن کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے سب سے اچھی بک انگلوریس امپائر ششی تھرور کی میں نے ریفر کر دی. لیکن اس کے بعد یہ جو کالونائزیشن ہے, انٹلیکچوئل کالونائزیشن, یہ مائنڈز کو بدلنے کی چیز ہے, کلچرز ڈیولپ کرنے اور اس میں انسانوں کو کمفرٹیبل کر دینے کی چیز ہے, انسانوں کی دل کی دنیا اور ذہن کی دنیا کو تبدیل کر دینے کی چیز ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کچھ ٹولز کے ذریعے سے کنٹرول ہوتا ہے. دو اسٹریٹجیز, ایک تو ہسٹوریکل اور سویلائزیشنل کانشیسنس سے محروم کر دیں, تاریخی اور تہذیبی شعور سے قوموں کو محروم کر دیں, اور دوسرے نیریٹو کو کنٹرول کریں, میڈیا کو کنٹرول کریں, ڈیجیٹل الگوریدمز کو کنٹرول کریں, نالج کو کنٹرول کریں, انٹلیکٹ کو کنٹرول کریں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو کنٹرول کریں, پولیٹیکل سسٹمز کو کنٹرول کریں, اکنامک ڈسکورسز کو کنٹرول کریں, اور اس سب کنٹرول کے نتیجے میں قوموں کی ترجیحات بدل دیں. جو اقبال نے کہا تھا نا, تہذیب کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر موڑ. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا ہے کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو یہ کر دینا در حقیقت یہ چیز ہے کہ انٹلیکچوئل کالونائزیشن اس طرح سے شروع ہوئی. اس کے بعد ہم اوپن کرتے ہیں, اس کے آپ کے اگر کوئی کویسچنس ہو یا کوئی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہا ہو تو شوق سے کیجیے. آپ نے بات کی ہے تو آپ نے پرابلم اسٹیٹ کی ہے اور آپ نے ہسٹورک بیک گراؤنڈ بتایا. ہاں ایگزیکٹلی. اس کا سولوشن کیا ہے فار اس اسٹوڈنٹس جو 18 ایئر 19 ایئر ہو؟ ہاں, اس کا سولوشن کیا ہے؟ بیسیکلی یہ کویسچن ان کا سب کے سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے کیا کویسچن کیا ہے. اس کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پرابلم تو اسٹیٹ کر دیا, انٹلیکچوئل کالونائزیشن کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی ہم نے دیکھ لیا اور باقی کی چیزیں بھی ہمارے سامنے آ گئیں, لیکن بیسیکلی یہ انٹلیکچوئل کالونائزیشن سے نکلنے کا, اس ٹریپ کو ایگزٹ کرنے کا سولوشن کیا ہے؟ تو دیکھیے, یہ جو انٹلیکچوئل کالونائزیشن, اس پہ میں ایک اور کتاب ریفر کر رہا ہوں, وہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا. ایڈورڈ سعید کی کتاب ہے اورینٹلزم. جب ویسٹرن کالونائزنگ پاورز ایسٹ میں آئیں تو ایسٹ کو سمجھنے کے لیے انہوں نے ایک پوری برانچ انٹروڈیوس کروائی, برانچ آف نالج, دیٹ از کالڈ اورینٹلزم, مشرق کو سمجھنے کے لیے. اور انہوں نے غلط انٹرپریٹیشنز کی ہمارے سویلائزیشن کی, اور ان غلط انٹرپریٹیشنز کے نتیجے میں انہوں نے کچھ غلط نتائج اخذ کیے, اور ان غلط نتائج کی بنیاد پر انہوں نے غلط اندازے قائم کیے, اور ان غلط اندازوں کے نتیجے میں وہ غلط کنکلوژنز پر پہنچے, اور ان غلط کنکلوژنز نے ان پر بھی ایک ڈیواسٹیٹنگ ایفیکٹ یہ ڈالا کہ ہمارے معاشروں میں آج بھی ان سے نفرت پائی جاتی ہے, اور ہم پر ایک برا امپیکٹ یہ ڈالا کہ ہم اپنی اصل سے محروم ہو گئے. ہر طرح کی گلوبلائزیشن اور انٹلیکچوئل کالونائزیشن کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی پرائمورڈیل آئیڈینٹی پر آپ بہت زیادہ ایمفیسائز کیجئے, اپنی شناخت کے جو بنیادی حوالے ہیں ان کو مضبوطی سے تھامے رکھیے, اپنے کلچر کو, اور سب سے بڑھ کر کے اپنی لینگویج کو پروموٹ کیجئے. لینگویج کو پروموٹ کرنے کے جتنے چینلز ہو سکتے ہیں, چاہے وہ پوئٹری ہے, چاہے وہ پروز ہے, چاہے وہ لٹریچر ہے, چاہے وہ ناول ہے, چاہے وہ افسانہ ہے یا کچھ ہے, تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کالونائزیشن سٹارٹ ہوتا ہے لینگویج سے, لہٰذا ڈی کالونائزیشن بھی لینگویج سے سٹارٹ ہوگا کہ آپ اپنے لینگویج پر ایمفسائز کیجئے. ون تھنگ, تو اپنی لینگویج پر سب سے زیادہ فوکس کریے اور لینگویج کو پروموٹ کیجئے, نمبر 1. نمبر 2, اپنے نالج بیس کو بڑھائیے, کنٹمپرری چیزوں کے نالج کو بھی اور اپنے کلچر کے حوالے سے اس سب کو بھی.
تیسرا یہ کہ ٹائم لائن کو اسٹڈی کیجیے کہ کون سی فورن انٹرونشن آپ کے انٹلیکچوئل ڈسکورس میں کس وقت ہوئی ہے اور کس راستے سے ہوئی ہے اور کس سبب سے ہوئی ہے، اور اس کو ڈی کالونائز کرنے کی کوشش کیجیے. تو یہ 3 بیسک چیزیں ہیں. نمبر 1، اپنی لینگویج ایکسپرٹیز کو بڑھائیے اور اپنی لینگویج کو پروموٹ کیجیے. نمبر 2، اپنے نالج بیس کو ایکسپینڈ کریں. نمبر 3، ہسٹوریکل ٹائم لائن کو اسٹڈی کرتے ہوئے جو کالونائزنگ ایلیمنٹس ہیں ان کو ڈی کالونائز کرنے کی کوشش کریں وتھ پراپر انڈرسٹینڈنگ. تو یہ 3 سٹیپ میرے خیال میں مجھے سمجھ میں آتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم ڈی کالونائزیشن کی ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں. کوئی اور سوال؟ آن لائن ہے کوئی کویسچنس؟ جو ڈیکولائزیشن ہے، جب لینگویج ایمفیسس آپ کہہ رہے ہیں، یہ تھوڑا امپریکٹیکل نہیں ہے آج کے زمانے کے حساب سے؟ نہیں، دیکھیے فار ایگزامپل آپ ایک انجینئر ہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، پتہ ہے ہی وڈ لرن اردو میں ساری بایولوجی کے ٹرم، انجینئرنگ پرنسپل، سارے سافٹ ویئر ایگزسٹنگ انگلش میں کرتے ہیں. سالڈ ورکس ہو گیا، بایولوجی کی کتابیں ہو گئی، آپ کی جو بکس بھی جو ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ بھی انگلش میں ہی ہے نا. میں کیوں بیٹھ؟ ہاں دیکھیے، بنیادی طور پر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آج کل کے زمانے میں ہماری جو لینگویجز ہیں وہ کسی پارٹیکولر یوز کی نہیں ہیں، مطلب وہ اتنی زیادہ، مطلب ہم ان کی کوئی پریکٹیکل یوٹیلیٹی نہیں ہے، تو ہم کیوں اب ایسی زبان سیکھنے پہ وقت ضائع کر دیں کہ جس کی کوئی پریکٹیکل یوٹیلیٹی نہیں ہے. یہ بات درست ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ لینگویج وہی فلرش کرتی ہے کہ جس کو اکنامک گینز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. جو لینگویج اکنامک گین سے ڈیٹیچ ہوتی ہے وہ لینگویج ترقی نہیں کرتی. یہ بات تو درست ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دوسری حقیقت بھی ہے کہ آج تک کسی بھی قوم نے کسی دوسری زبان میں ترقی نہیں کی ہے. یورپینز نے جب ترقی کی رینائزنس اور ریفارمیشن کے بعد، تو اس سے پہلے جتنا انٹلیکچوئل ڈسکورس اس وقت تک ایگزسٹ کرتا تھا وہ یا تو عربک میں تھا یا پرشین میں تھا، عربی یا فارسی میں تھا. انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا یورپین لینگویجز میں اور اس میں ترقی کی انہوں نے. نمبر 1. مسلمانوں نے اس سے پہلے ترقی کی، تو اس سے پہلے کا جتنا انٹلیکچوئل ڈسکورس تھا وہ سب کا سب گریک لینگویج میں تھا یا لیٹن میں تھا. مسلمانوں نے اس کو گریک اور لیٹن لینگویج سے ٹرانسلیٹ کیا عربک میں اور فارسی میں، اور اس کے بعد اس میں ترقی کی. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ لینگویج صرف میڈیم آف کمیونیکیشن نہیں ہے بلکہ سورس آف کمپریہنشن ہے. آپ سوچتے اس زبان میں ہو، آپ خیال آتا ہے، آپ کو کس زبان میں خیال آتا ہے؟ اردو میں. آپ لاکھ کوشش کر لو، آپ کی انگلش میں بہت پروفیشنٹ ہو جاؤ، نیٹو پروفیشنسی ہو جائے، آپ کی بائی لینگویل پروفیشنسی ہو جائے، آپ کو خیال ہمیشہ اردو میں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہائر ڈگری آف کریٹیوٹی ہے وہ آپ فورن لینگویج میں اٹین نہیں کر سکتے. تو آپ کریٹیو نہیں ہو سکتے، آپ انوینٹر نہیں ہو سکتے، آپ ہمیشہ فالوور رہو گے. تو اگر آپ کو کریٹیو ہونا ہے اور اس کرس کو بریک کرتے ہوئے اس سے باہر نکلنا ہے، تو فار دیٹ ویری پرپز کہ اگر آپ کو خود کمپریہینڈ کرنا ہے دنیا کی ریالٹیز کو اور ان کو کسی کریٹیو چیز میں ڈھالنا ہے، تو فار دیٹ ویری پرپز یو ہیو ٹو بی پرفیکٹ ان یور لینگویج اینڈ یو شوڈ ایکچولی گرو ان یور لینگویج اینڈ یو شوڈ ایکچولی فوکس آن یور لینگویج. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، دنیا میں ایسا ہوا نہیں کبھی. ہاں آن لائن کویسچنز ہم رسپونڈ کر رہے ہیں یار. پاکستان کی یونیورسٹیز میں انٹلیکچوئل کالونائزیشن کس فارم میں زیادہ پائی جاتی ہے؟ کریکولم مائنڈ سیٹ یا کیریئر چوائس میں؟ ہاں یہ تو انٹرسٹنگ اور پریکٹیکل کویسچن ہے کہ ہمارے یہاں کس فارم میں زیادہ پائی جاتی ہے. اس کا سمپل آنسر تو یہ ہر فارم میں زیادہ پائی جاتی ہے. سب سے زیادہ جو امپیکٹفل انٹلیکچوئل کالونائزیشن ہے وہ سوشل سائنسز میں پائی جاتی ہے، کیونکہ سوشل سائنسز ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں آپ کی زندگی سے اور اس کے روزمرہ کے معاملات سے. فلاسفی، سوشیولوجی، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، اینتھروپولوجی، جینڈر اسٹڈیز، اس طرح جتنے سوشل سائنسز ہیں کہ جو آپ کی زندگی سے، آپ کی سوسائٹی سے، آپ کے معاشرے سے، آپ کے سماج سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں، سب سے زیادہ کالونائزیشن تو اس جگہ پائی جاتی ہے. کریئر چوائسز مطلب ایک بہت مائنر سی چیز ہے، اور کریئر چوائسز میں بھی ہمارے یہاں جو ٹرینڈز آتے ہیں وہ زیادہ تر مطلب فورن ٹرینڈز آتے ہیں کہ اگر باہر کوئی چیز انووک ہے، باہر کوئی چیز ٹرینڈی ہے، باہر کوئی چیز چل رہی ہے، تو یہاں بھی اس کو ایز اٹ از اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے وداؤٹ مطلب سینگ کہ اس کے پراسپیکٹس ہمارے یہاں کیا ہیں اور ہمارے یہاں اس کی نیڈ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود کریئر چوائسز مطلب اتنا امپیکٹفل نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ ایک
पर्सन को या एक फैमिली और हाउस होल्ड को इम्पैक्ट करता है, या ब्रॉडर सेंस में अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो गया तो मुल्क की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन जो चीज़ आपके सोशल फैब्रिक को इम्पैक्ट करती है वो आपकी वो इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन है कि जो सोशल साइंसेज में होती है, क्योंकि वो माइंडसेट्स बदल देती है, वो प्रेफरेंसेस बदल देती है, वो सोचने के अंदाज बदल देती है, वो सही और गलत के पैमाने बदल देती है, वो स्टैंडर्ड्स बदल देती है। तो असल सोशल साइंसेज में, फ़िलासफ़ी में, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, इनमें जो कॉलोनाइजेशन हुआ है दैट हैज़ बीन अ हेल ऑफ इम्पैक्टफुल। एक क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड दे मैनेज टू मैनिपुलेट अस फॉर सो लॉन्ग एंड हाउ आर दे स्टिल डूइंग इट टुडे, एंड ऑनेस्टली कांट वी टर्न द गेम अराउंड ऑन देम द सेम वे वेस्टर्न कंट्रीज डिड? The simple answer is that they are superior in knowledge. The one word answer. They are, they have involved us in a jigsaw puzzle. They have entangled us and they are not letting us escape that entanglement. The sole reason is that they are superior in the knowledge. So if you want to escape this entanglement, you want to escape this cage, the simple answer is, the one word answer is, be superior in knowledge. Acquire the knowledge. आप नॉलेज एक्वायर कीजिए, मॉरल्स एक्वायर कीजिए, हायर स्किल्स को एक्वायर कीजिए, इल्मी बरतरी, अखलाकी बरतरी, इस्तेदाद कार की बरतरी। बी सुपीरियर इन नॉलेज, बी सुपीरियर इन मॉरल्स एंड बी सुपीरियर इन हायर स्किल्स। वंस यू अटेन द सुपीरियरिटी इन दीज थ्री एस्पेक्ट्स, यू विल ऑटोमेटिकली एस्केप दैट एंटेंगलमेंट एंड यू विल बी सेट फ्री। एक और क्वेश्चन है ऑनलाइन ही, हमारे यहाँ इसी तहजीबी शऊर के नाम पे जो इदाराजात बने जहाँ दीनी और दुनियावी तालीम को हम आहंग करने का दावा होता है, क्या हम कह सकते हैं कि तहजीबी डीकोलोनाइजेशन में कामयाब रहे हैं? नहीं, दैट वाज मेयरली अ पैचवर्क। मेरे ख्याल में वो ऐसा नहीं था कि कोई नेचुरल सिंथेसिस हो, यानी एक कॉलोनियल माइंडसेट था, एक हमारे यहाँ जो लोकल हमारा कल्चर था उसकी एक जो नेचुरल एक चीज़ थी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारे यहाँ इनके दरमियान रिकन्सिलिएशन की एफ़र्ट हुई है, मसलन जो कदीम और जदीद को, या एंटिक्विटी को और मॉडर्नाइजेशन को, या वेस्टर्न और ईस्टर्न को मिलाने की, या मॉडर्निटी को और जो पुरानी चीज़ें कंजर्वेटिवनेस को मिलाने की कोशिश की गई है, वो एक नेचुरल सिंथेसिस नहीं था। यानी एक थीसिस है, एक एंटाई थीसिस है, उसका सिंथेसिस नेचुरल नहीं हुआ। इट वाज जस्ट लाइक अ फोर्स्ड मैरिज कि एक पैचवर्क करने की कोशिश की गई और ज़बरदस्ती से उन्हें करके एक आर्टिफिशियल चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की गई। सो दैट्स व्हाई इट हैज़न्ट बीन सक्सेसफुल। एक और क्वेश्चन था पीछे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट होने की हैसियत से प्रैक्टिकल लेवल पर इससे बचने के लिए क्या दिली हम कर सकते हैं? और इसी से आगे जो आपने पिछला क्वेश्चन किया है कि सुपीरियर इन नॉलेज, तो सुपीरियर इन नॉलेज होने के लिए हम क्या कर सकते हैं जबकि पाकिस्तान में फॉलो ही उनको किया जाता है? हाँ, फॉलो तो उन्हें उस वक्त तक किया ही जाएगा जब तक कि वो सुपीरियर है नॉलेज में। आप पहला क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा कि पहला क्या था? पहला क्वेश्चन एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट हाँ, प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में? और डेली लाइफ में हाँ, पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं? सिंपल, रीड, ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें, पढ़ें। और अगला क्वेश्चन यही था कि अगर हम जब हम पाकिस्तान में रहते हुए फॉलो ही उनको कर रहे हैं, मतलब हमारी जो स्टडीज़ हैं वो उनकी हैं। हाँ, देखिए, फॉलो तो पढ़ना तो उन्हीं को, मैंने आपको पहले कहा था, इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन ये नहीं है कि आप उनको पढ़ें, आप उनसे इस्तिफ़ादा करें, आप उनका मुताला करें, आप उनको रीड करें, आप उनको रेफ़र करें, आप उनको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें। इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन ये है कि आप एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के माइंडसेट के साथ उनका मुताला करें। आप न सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ अप्रोच करें उनकी चीज़ों को, न इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ अप्रोच करें। एक सिंपल, स्टाउट, सिंपल, डिसेंट ह्यूमन बीइंग के तौर पर अप्रोच करें, पढ़ें। तो पढ़ने में कोई हरज नहीं है, ज़रूर पढ़िए, बल्कि ज़रूरी है उनको पढ़ना, लेकिन साथ ही साथ अपने तहजीबी शऊर को, अपने सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस को और अपनी हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस को भी ज़िंदा रखिए। ये अगर ज़िंदा रहेगी, आप अपनी सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस और हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस के साथ एक अच्छी और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ वो चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें ऐड ऑन करेंगी आपके तमाम स्किल सेट में, आपके नॉलेज में, आपकी बाकी तमाम आपकी चीज़ों में। लेकिन आप अगर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ उनको पढ़ेंगे, तो वो बजाय मुफीद होने के उल्टा आपके लिए मुज़िर होंगी और उनका डिवास्टेटिंग और डिजास्टरस इफेक्ट होगा। क्या नाम है? तो आपकी बात से मैं काफ़ी एग्री करता हूँ कि लैंग्वेज I would add that ये की बात एक मिनट रुकिए, मुझे ये बंद करना चाहिए। अब बोलिए। AI
آپ کی بات یہ کہ لینگویج کا کور ایسپیکٹ اس کے بیسس پہ ہماری سویلائزیشن جو آپ نے پوری بات کیا ہے یہ سے پہلے یہ کہ بات آئی وڈ سے آپ کے پاس ٹائم کا آپ کا جو نالج ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. آپ کی جتنی بھی لینگویج ہیں جو اور خود کا بھی پڑتا ہے, آپ کو انگلش آتی ہے, آپ کو اردو آتی ہے, آپ کو فارسی آتی ہے, ڈزنٹ میٹر ٹو ٹرانسلیٹ آل دیٹ انفارمیشن انٹو دیٹ لینگویج, رائٹ. آپ نے کہا کہ ایک بندے نے سوال کیا تھا کیسے ہم آپ کیا پڑھتے ہیں دن میں 24 گھنٹے رائٹ. آپ کو یہ مینشن کہ پڑھنے میں کتاب پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنی پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ یہ کے باوجود would you really say that language is the first thing we should focus on instead of technologies? یا تھوڑا سا غور کریں for the past جب سے 1900 کے بعد جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے, ٹیکنالوجی کے ساتھ جتنی بھی سپر پاور ہیں ایک فگر آؤٹ ون تھنگ جو ہماری سب سے بیسکس ہیں which is optimization in materialistic science. That's what the purpose is. آپ میرے سے پاکستان میں آئل ریفائنری سے جتنی بھی کمپنی پاکستان کو جتنے سافٹ ویئر ہیں, ایک سافٹ ویئر بھی مڈل ایسٹ کا نہیں, ایک سافٹ ویئر بھی چائنا کا نہیں, ایک سافٹ ویئر بھی یہاں ایگزیکٹلی سارا سافٹ ویئر جو ہے امیریکا کا ہے, رائٹ. بٹ یہ دیکھیں دا ہول دیٹ ٹیکنالوجی اس کے بیسس پہ آپ کی جتنی بھی لائف ہے, جتنی بھی سوشل کا ورک ہے, رائٹ. سو ڈونٹ یو تھنک اس لینگویج should focus on just you need knowledge to these aspects level pe hamari there's communication study, social sciences study, and they're more on I would say knowledge bhi hai, language ke alawa hai. I think I understand what I'm trying to ask you. So kya kya hai اس pe پہلی چیز تو آپ نے یہ کہی کہ آج کل کی روٹین اتنی ہیکٹک ہو گئی ہے کہ ریڈنگ کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ میں 2-3 چیزیں میں اس پہ کامنٹ کر دیتا ہوں بریفلی ہر ایک پر, اور اگر میں کوئی مس کروں تو آپ مجھے ریمائنڈ کرا دیے گا. ریڈنگ کا تو انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ہیلپ یو. ریڈنگ کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آئی ایم ڈوئنگ اے کارپوریٹ جاب ان دا لیڈنگ کمپنیز آف پاکستان. میں ٹیلنور میں تھا, ابھی ریسنٹلی آئی ہیو سوئچ ٹو الغریر ایز اے پیپل اینڈ کلچر بزنس پارٹنر. اس کے باوجود میں یہ انشور کرتا ہوں کہ میں روزانہ 1 سے 2 گھنٹے پڑھ سکوں. مجھے لگتا ہے میں کم پڑھتا ہوں, لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. بکس کا, ریٹن ورڈ کا, پبلشڈ ورڈ کا کوئی آلٹرنیٹ ابھی موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز اور موسٹ ڈیولپڈ سوسائٹیز میں بھی نہیں ڈسکور ہو سکا ہے. تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. روٹین جتنی یہاں پر بزی ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہاں پر بزی ہے. لائف جتنی یہاں پر ہیکٹک ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہاں پر ہیکٹک ہے. مگر وہاں پر کتابیں پبلش بھی زیادہ ہوتی ہیں, سیل بھی زیادہ ہوتی ہیں, اور پڑھی بھی زیادہ جاتی ہیں. لہٰذا آئی ایم انیبل ٹو ہیلپ یو آن دس اوکیزن کہ آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا. میں کوئی اور آلٹرنیٹیو نہیں دے سکتا ڈسپائٹ آف مائی ایفرٹ کہ میں آپ کو دے سکوں. تو ایک چیز تو بکس کا یا بک ریڈنگ کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, وہ کرنا ہی پڑے گا. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. اف یو وانٹ ٹو ایکسل, آپ پروفیشنلی بھی ایکسل کرنا چاہتے ہو, لائف میں ایکسل کرنا چاہتے ہو, اپنی فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتے ہو, ایون آپ کی فیلڈ ٹیکنالوجی ہے اس میں ایکسل کرنا چاہتے ہو, ریڈنگ کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. ایک چیز. دوسرا آپ نے کہا تھا ٹیکنالوجی. اچھا, ٹیکنالوجی ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. اس میں آپ کو یہ بھی ایک انٹلیکچوئل کالونائزیشن کا ایک ایسپیکٹ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, یہ جو ویسٹرن پاورز ہیں جو ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرتی ہیں, ہم جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بارے میں ان کی پالیسی کیا ہے؟ ان کی پالیسی ہے ٹیکنالوجی وداؤٹ سائنس. ٹیکنالوجی وداؤٹ سائنس. ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ٹیکنالوجی از دا بائی پروڈکٹ یا آؤٹ کم آف سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ایسا ہی ہے. ٹیکنالوجی از دا بائی پروڈکٹ یا آؤٹ کم آف سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. جتنا سائنس ڈیولپ ہوگا, سائنٹیفک ریسرچ آگے بڑھے گی, جتنا سائنس ڈیولپ کرے گا, اس کے بائی پروڈکٹ کے طور پر ٹیکنالوجی بنتی ہے نا. سائنٹیفک ریسرچ سے ڈیرائیو ہوتی ہے ٹیکنالوجی. کالونائزنگ پاورز کی پالیسی کیا ہے؟ ٹیکنالوجی وداؤٹ سائنس. وہ آپ کو ٹیکنالوجی سب سے لیٹسٹ دے دیں گے. آج کوئی ٹیکنالوجی نیو یارک اور مینہٹن اور سلیکان ویلی اور مینہٹن میں لانچ ہوتی ہے, وہ آپ کو اگلے دن اسلام آباد میں مل جائے گی, ممبئی میں مل جائے گی, دہلی میں مل جائے گی, تہران میں مل جائے گی. لیکن سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ وہ کبھی آپ کو نہیں ملے گی. آپ اس میں برسوں پیچھے ہوں گے, ڈیکیڈز پیچھے ہوں گے, نہ صرف ڈیکیڈز پیچھے ہوں گے, سینچریز پیچھے ہوں گے. اب ایک کنٹروورشل نام لینا پڑ رہا ہے,
اس بہرحال اس پہ پورا ایک وہ ہے انٹرویو ہے ڈاکٹر عبدالسلام کا کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بارے میں کالونائزرز کا کالونائزڈ کے بارے میں اس حوالے سے کیا پرسیپشن ہے, کیا پالیسی ہے, ٹیکنالوجی وداؤٹ سائنس. تو دوسری چیز, پہلی چیز آپ نے ریڈنگ کے حوالے سے کہا تھا کہ بھائی اتنی ہیکٹک روٹین ہے, اتنا بزی اسکیجول رہتا ہے, ہم اتنے آکوپائڈ رہتے ہیں, اب آپ ایک اور آئٹم ڈال رہے ہیں اس میں کہ بھائی کتابیں بھی پڑھو, تو کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. آپ نے جتنی باتیں کی کہ لائف بہت بزی ہے, اس سے زیادہ بزی ہوتی چلی جا رہی ہے اور زیادہ بزی ہوتی چلی جائے گی, بکس کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں. دوسری بات کہ ہم ٹیکنالوجی کیوں نہیں ایکوائر کرتے؟ بالکل کرنی چاہیے, ٹیکنالوجی ایکوائر کرنی چاہیے. میں نے جو 3 چیزیں بتائیں سپیریورٹی کو اٹین کرنے کی, کہ سپیریورٹی ان نالج, مورل سپیریورٹی اور ہائر سکلز کی سپیریورٹی. ہائر سکلز میں ٹیکنالوجی سمیت جتنے ہائر مینجمنٹ سکلز, ٹیکنالوجیکل سکلز, سب سکلز آ جاتے ہیں. لیکن ٹیکنالوجی کا جب تذکرہ ہو تو بی مائنڈفل کہ کالونائزرز کی پالیسی کالونائزڈ کے بارے میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا ہے, ٹیکنالوجی وداؤٹ سائنس. ٹیکنالوجی بائی پروڈکٹ ہے سائنس کا, سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. وہ آپ کو ٹیکنالوجی پرووائڈ کر دیں گے, ایکسیس دے دیں گے ٹیکنالوجی تک, اس کے بیک اینڈ پر جو سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس تک آپ کا پہنچنا وہ بہت مشکل بنا دیں گے, آپ اس میں ان سے بہت پیچھے رہیں گے. ٹیکنالوجی جو ریسنٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے امریکہ میں, ہفتے کے اندر اندر وہ آپ کو اسلام آباد میں مل جائے گی. لیکن جو سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ وہاں پر ہو رہی ہے اس تک آپ کو ایکسیس حاصل کرنا اسلام آباد میں رہتے ہوئے بہت مشکل ہے, اور کئی صورتوں میں امپاسبل بھی ہے. 3 چیزیں ہو گئیں. آپ نے اے آئی کے حوالے سے بات کی تھی کہ اے آئی نے ڈفرینس مٹا دیا ہے, اور اب لینگویج جو آپ نے کہا بہت امپورٹنٹ ہے, تو ایسا نہیں ہے. اے آئی کے جو بیسک الگوریدمز ہیں, گرچہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے مگر میں نے اے آئی کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی. اے آئی در حقیقت کالونائزنگ پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے. اے آئی آئیڈیاز کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اور لینگویجز. اے آئی کا ایک تو ہے پریکٹیکل پہلو کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے چیزوں کو آٹومیٹ کر دیا ہے, چیزوں کو بہت آسان کر دیا ہے, اسٹریم لائن کر دیا ہے, اسموتھ کر دیا ہے, بہت آسان ہو گئی یہ چیزیں. لیکن اے آئی کے پیچھے اگر آپ اس کے فلاسافیکل پارٹ کو دیکھیں تو اے آئی ایک سپرا ہیومن بینگز کریٹ کرنے کی چیز ہے. ہیومینٹی میں سے ہیومن بینگ کو, ہیومن ایلیمنٹ کو مائنس کر دینے والی چیز ہے, اور وہ جو ہماری پرائمارڈیل ویلیوز ہیں وہ ان کو اس سے نکال دے گی. اے آئی کو بھی اگر آپ بہتر طور سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تو سب سے امپیکٹفل سولوشن لینگویج ہو سکتا ہے, کہ اے آئی کے الگوریدمس کو اگر کوئی چیز بریک کر سکتی ہے تو وہ آپ کی انٹلیکچوئل ریزننگ کر سکتی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, میرا نہیں خیال کچھ کر سکتا ہے. اور اے آئی پر بہرحال پڑھنے کی ضرورت ہے. اے آئی ایک ریسنٹ فینومینا ہے, مگر لینگویج آپ کا میڈیم آف کمپریہنشن ہے. اگر آپ کریٹو ہونا چاہتے ہیں اے آئی میں بھی تو پرومپٹ دو گے نا. تم انگلش میں اتنا اچھا پرومپٹ نہیں دے سکتے جتنا تم اردو میں دے سکتے ہو. لیکن اے آئی کے جو بیک اینڈ پہ چیزیں کام کر رہی ہیں, میرا نہیں خیال کہ اے آئی ان نیریٹیوز کو جگہ دے گا یا ان چیزوں کو پرولیفریٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ جو کچھ پالیسیز سے لگا نہیں کھاتی ہیں. کوئی مس تو نہیں کی چیز؟ موئز علی بھائی آپ نے درمیان میں بات کی کہ بکس کا الٹرنیٹیو نہیں ہے. ہاں, ہم نے بائی ٹائم ایوالو کیا ٹرانسفر آف انفارمیشن کے معاملے میں. پہلے سینہ بسینہ ہم علم حاصل کیا کرتے تھے اور ٹرانسفر ہوتا تھا. ٹرانسفر آف نالج اس طرح ہوا کرتا تھا کہ ہم لوگوں سے ملا کرتے ہوتے تھے اور ان کے ذریعے سینہ بسینہ انفارمیشن جو ہے پاس آن ہوتی ہوتی تھی سوسائٹی کے اندر. اور ہم آج یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ امپیکٹفل طریقہ تو بکس کی نہیں ہے. ایسا ہی ہے کہ ہم کسی ایک آتھر ہے جس کی بک پڑھنے کی بجائے اگر ہم اس سے جا کے ملیں تو یہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ ایک اچھا طریقہ ہے انفارمیشن گیٹ کرنے کا یا انفارمیشن حاصل کرنے کا. لیکن بائی ٹائم ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ جو بکس کا طریقہ ہے یہ ہے کہ جہاں ہم 1 گھنٹے کے اندر ایک بندے کے ساتھ بات کریں وہاں ہم ہزاروں کے ساتھ بیک تک کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اب بائی ٹائم بکس کا وقت ختم ہوتا نظر آتا ہے. اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ بک سے ایک آپ یہ کہیں کہ اور بہتر چیز یہ ہے کہ جو انفارمیشن مجھے ریسیو کرنے میں شاید 2 گھنٹے لگتے تھے, 3 گھنٹے لگتے تھے, 4 گھنٹے میں بک پڑھ کے کرتا تھا, وہ اب میں
10 मिनट में 15 मिनट में उस बुक की इंफॉर्मेशन, उस बुक की नॉलेज को गेट कर सकता हूँ, उसके की पॉइंट्स एक्सेप्ट कर सकता हूँ. बेसिक तो हमारा पॉइंट तो ये है कि हमने नॉलेज गेट करनी है, वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है. हमारा मेन पॉइंट बुक पढ़ने का क्या होता है, यही होता है. तो अगर वो नॉलेज और वो इन्फॉर्मेशन किसी और तरीके से हो सकती है, ज़्यादा बेटर तरीके से, ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, तो बुक्स पढ़ना ही क्यों लाजमी है. अच्छा, बुक्स का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होता. बुक्स का मतलब एक तो इन्फॉर्मेशन से को ट्रांसेंड करते हुए नॉलेज तक एक्सेस है, और नॉलेज के अलावा इमेजिनेशन को गैल्वेनाइज करती हैं बुक्स. एक तो ये बात, पहली चीज़ तो ये कि बुक्स जो हैं इन्फॉर्मेशन को बाईपास करते हुए नॉलेज, और नॉलेज को बाईपास करते हुए इमेजिनेशंस तक आपको पहुंचाती हैं, पहली बात. दूसरी बात ये कि जब से इंसान ने बोलना सीखा है, ज़बान एक्वायर की है, और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रिटन एक्सप्रेशन भी तकरीबन उतना ही पुराना है, थोड़ा कम पुराना है मगर रिटन एक्सप्रेशन भी उतना ही पुराना है. तो रिटन एक्सप्रेशन एम्बेडेड है ह्यूमन साइकी में. ये बात दुरुस्त है कि इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के बहुत से ज़राए आ गए हैं, मॉडर्न टूल्स आ गए हैं, जो कि मुमकिन है कि इंफॉर्मेशन को बहुत स्विफ्टली यहाँ से वहाँ और इधर से उधर पहुँचा देते हों. लेकिन जो चीज़ है कि बुनियादी तौर पर बुक्स जो हैं वो आपको नॉलेज, मतलब इंफॉर्मेशन से आगे नॉलेज, और नॉलेज से आगे बढ़ कर के कहाँ तक लेकर के जाती है, इमेजिनेशन, एक चीज़. और दूसरा ये कि आपके अच्छी चीज़ें आ गई और ये आ गया और टाइम ऐसा हो गया या बुक्स का ज़माना गुजर गया. हमारे यहाँ मुमकिन है ये कल्चर ऐसा रहा हो कि पहले भी नहीं थी बुक्स का, किताबें पढ़ने का कल्चर बहुत ज़्यादा, और अब भी नहीं है. लेकिन बाहर के मुल्कों में जितनी रिपोर्ट्स आती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ टेक्नोलॉजी यहाँ से बहुत ज़्यादा एम्बेडेड है सोशल फैब्रिक में, वहाँ पर बुक्स ज़्यादा पब्लिश भी हो रही हैं, ज़्यादा बिक भी रही हैं और ज़्यादा पढ़ी भी जा रही हैं. तो वहाँ पर तो वो इसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है बुक रीडिंग को. तो मैं इस पे, मतलब ये सब बातें दुरुस्त हैं, मैं इनमें से किसी बात को निगेट नहीं कर रहा कि ये हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ बुक रीडिंग का ऑल्टरनेट नहीं हो सकता. बुक रीडिंग के साथ साथ ये सब जारी रखो. तो हमारी बात टेक्नोलॉजी पे है, उससे आगे मैं बात आपको चाइना का आइडिया, चाइना का आइडिया है आपको? चाइना का, हाँ. उसके इसके आपको आइडिया चाइना ने कैसे अपने आप को इजाज़ किया है, और एग्जैक्टली. इंटरेस्टिंगली चाइना को अगर देखे जाए, चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री जिसमें भी आपकी यूएस टेक्नोलॉजीज को देख कैसे इमिटेट किया है. हाँ, इमिटेट किया है. तो बेशक उस पर इतना उन्होंने साइंटिफिकली उस पर डायरेक्ट उसको ग्रैब नहीं किया, बट नाउ दे आर लर्निंग दैट, दे आर बेसिकली एक्सट्रैक्टिंग ऑल दैट मैथमेटिक्स बाय साइंस. आई वुड से राइट नाउ चाइना की सबसे आगे है टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्च में, आप ये बात नहीं देखते हैं, राइट? सो स्टिल हम लोग चाइना को अभी तक देख रहे हैं कि इट हैज़ नॉट क्रॉस्ड ओवर यूएसए, इट हैज़ नॉट क्रॉस्ड ओवर एशिया. China to have feel that China is not very, I would say, it's power की वाइब नहीं आती है, कल्चरल इम्पैक्ट नहीं है. Exactly. So ऐसा what do you think कि क्या मिसिंग है, क्या वजह है कि चाइना से भारत इंडिया? बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, और मैं इसकी एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. चाइना के पड़ोसी से मंगोलिया. मंगोल्स ने, चंगेज़ खान और उसके बाद हलाकू खान ने आधी दुनिया कॉन्कर कर ली थी, और उनकी कॉन्क्वेस्ट इतनी मतलब हमागीर थी कि सब जगहों को वो कॉन्कर करते हुए जा रहे थे. लेकिन फिर क्या हुआ, वो है कि तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक़ नहीं पैमाने से, है आया योरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से. वो खुद ही मुसलमान हो गए. क्यों मुसलमान हो गए? वो तो मुसलमान अदर ये बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग आपने बात की कि इकबल का, हाँ, तो हमसे आपको आइडिया होगा कि कैसे वो इन्वेजन, हाँ, ट्रेडर्स के ज़रिए. अच्छी केस स्टडी है. हाँ, मुस्लिम हिस्ट्रीज़ में ये बहुत रेयर है ऐसे केस स्टडीज़ के कन्वर्जन इस तरह से हों. यानी ट्रेडिंग कन्वर्जन एक पूरा सब्जेक्ट है मुस्लिम हिस्ट्री का, कि ट्रेड के ज़रिए से किस तरह से मुसलमानों ने इस्लाम की प्रीचिंग की और इस्लाम की तबलीग की. ये पूरा मतलब ये कुछ जगहों पर हुआ है, जैसे मंगोल्स में हुआ है या फार ईस्ट में हुआ है, मलेशिया में या इंडोनेशिया में, यहाँ पर ये हुआ है सिंगापुर में, और इसके अलावा ये हुआ है साउथ इंडिया में.
केरला में, मालाबार कोस्ट में, वहाँ पर भी ट्रेडिंग के ज़रिए से लोगों ने इस्लाम कबूल किया है. हाँ, कहाँ पे? ब्रिटेन में. 50 साल पहले बिफोर वाइकिंग्स. हाँ, वाइकिंग्स में नहीं, ब्रिटेन की मुख्तलिफ चीज़ें हैं. मतलब ब्रिटेन में ना बैक वक्त बहुत सी चीज़ों से हुआ है. वाइकिंग्स का वो हुआ कि वाइकिंग्स पे वहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मिले कि वहाँ पर अरबों के सिक्के हैं, मगर वो सिक्के हमें सभी जगहों पर मिलते हैं क्योंकि मुस्लिम्स वर द डोमिनेंट पावर, तो उनकी चीज़ें, उनकी करेंसी सब जगह मिलती थी. बट यूरोप में तो मल्टीपल फिनोमिनाज रहे. ब्रिटेन में तो मतलब एक हेट्रेड का भी बहुत सा एलिमेंट रहा. लेकिन ये जो चंद पार्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं ना, ये एंटायरली ट्रेडिंग के ज़रिए से और कॉमर्स के ज़रिए से इस्लाम की प्रीचिंग होती रही. एनी हाउ, मिसिंग एलिमेंट क्या है चाइना में? यानी चाइना इतनी तरक्की भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है. एक तो ये कि चाइना ने बहुत से एस्पेक्ट्स में अमेरिका को आउट परफॉर्म किया है. मैं कल एक जगह पर एक चीज़ थी, मैं इसी पे मैं कर रहा था कंपैरिजन. यानी अगर हम कंपैरिजन देखें ट्रेड का, तो आज से 25 साल पहले तक सिर्फ 30 मुल्क ऐसे थे कि जो चाइना से ज़्यादा ट्रेड करते थे अमेरिका की निस्बत. आज 145 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो चाइना से ज़्यादा ट्रेड करते हैं अमेरिका से. आज से 25 साल पहले अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टिंग पावर थी और चाइना 4th पर था. आज चाइना 1st पर है और अमेरिका 2nd पर है. लेकिन चाइना ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा टेक्नोलॉजी में और इन तमाम चीज़ों में. लेकिन चाइना अभी भी सुपरसीड नहीं कर सका है अमेरिका को टेक्नोलॉजी में. चाइना ने AI के मॉडल्स, जेमिनाई लॉन्च किया था अमेरिका के, डीप सीक. लेकिन डीप सीक अब भी जेमिनाई को या बाकी जो चीज़ें हैं अमेरिका की, उनको मतलब आगे सुपरसीड नहीं कर सका है, आगे नहीं बढ़ सका है. नहीं, तो क्या ट्रायल्स चल रहे हैं? लेकिन जो मिसिंग लिंक है ना, आपने पूछा कि मिसिंग लिंक क्या है. मिसिंग लिंक क्या है कि चाइनीज सिविलाइजेशन आफ्टर द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन फर्स्ट, और उसके बाद माओ और चुएन लाई के ज़माने में तो फिर भी एक चाइनीज सिविलाइजेशन के साथ एक इंक्लिनेशन रहा. मगर डेंग शाओपिंग के बाद जो वेस्ट की तरफ से उन्होंने ओपन अप कर लिया, और इट्स ऑल अबाउट द कैपिटलिज्म और लिबरल कैपिटलिज्म और स्टेट ड्रिवन कैपिटलिज्म, और उन्होंने अपने कल्चर और अपनी वैल्यूज़ वगैरह में वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एक तरह से अडॉप्ट कर लिया है. तो दैट्स आई थिंक द मिसिंग पार्ट, कि वो नॉलेज कंज्यूमर्स हैं, नॉलेज प्रोड्यूसर्स नहीं है. वो कंज्यूम करते हैं नॉलेज को, बहुत अच्छे कंज्यूमर हैं. जो नॉलेज की कंजम्पशन है वो बहुत अच्छी है, उसमें प्रोसेसिंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत उससे आउटकम्स बहुत अच्छे निकालते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस बहुत अच्छे निकालते हैं, मगर ऑल एट द टेक्निकल लेवल. वो नॉलेज के प्रोड्यूसर्स नहीं है, कंज्यूम कर रहे हैं, और सिविलाइजेशनल पावर उसके पुश्त पर नहीं है. तो नतीजतन वो उस तरह से दुनिया को डोमिनेट नहीं कर रहे जैसा कि अदरवाइज उनको करना चाहिए था. And capitalism and languages. हाँ, languages, exactly. I would say capitalism. Capitalism is this country. आप बाकी जितने बड़ी एस्पेक्ट्स को आप ओवरराइड करते हैं. हाँ. ये एस्पेक्ट्स आप. हाँ, वही मैंने कहा था, मैंने एक जुमला कहा था कि कैपिटलिज्म करता क्या है, एक पार्टिकुलर लैंग्वेज को अर्निंग के साथ कनेक्ट कर देता है. वंस द लैंग्वेज गेट्स कनेक्टेड टू द अर्निंग, तो उसके नतीजे में होता क्या है कि वही लैंग्वेज डोमिनेट करेगी, वही सुपीरियर समझी जाएगी कि दैट कैन अर्न यू सम मनी. तो जो लैंग्वेज मनी अर्न करेगी वो सुपीरियर समझी जाएगी, और जो लैंग्वेज मनी से डिटैच हो जाएगी वो लैंग्वेज. इसकी एक केस स्टडी इंडिया में भी है. उर्दू बहुत अरसे तक एक अच्छी ज़बान रही, इंडियन ज़बान है, वहाँ पे बोली जाती रही, समझी जाती रही, सुनी जाती रही. पार्टीशन के बाद जब हिंदी को उससे रिप्लेस किया गया तो उर्दू को स्कूल से ही ख़त्म कर दिया गया, करिकुलम से ही निकाल दिया गया. तो पहले जो एक ख़ास एक तबका क्रिएट होता था ना उर्दू का, उर्दू पढ़ने वाले लोगों का, वो ये था कि उर्दू किसी ना किसी दर्जे में मुआश से जुड़ी हुई थी, इकोनॉमिक साइकिल से जुड़ी हुई थी. आप कुछ कमा सकते थे, आप कचहरी में जाकर के दरख्वास्त किसी को लिख करके दे देंगे, क्योंकि पीनल कोड वाज ऑल इन उर्दू, तो लिख देंगे तो आपका कुछ गुजारा हो जाएगा. लेकिन उन्होंने किया क्या कि उर्दू को डिटैच कर दिया अर्निंग से. तो कैपिटलिज्म का ये मसला तो है कि वो एक पार्टिकुलर लैंग्वेज को, जो कैपिटलिस्ट लैंग्वेज होती है, मुख्तलिफ और प्रीडोमिनेंटली वो इंग्लिश है, उसको वो अर्निंग से कनेक्ट कर देते हैं. और वंस अ लैंग्वेज गेट्स कनेक्टेड टू एन अर्निंग, तो फिर क्या होता है कि वही लैंग्वेज सुपीरियर समझी जाती है और बाकी सब इन्फीरियर समझी जाती हैं. कोई और? मैंने आपसे पूछना था कि हम इसके इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन, इसके रिजल्ट में
مولانا نے بھی ایک وہ دیا ہوا سولوشن کہ بھائی آپ نا اسلام جو بیسیکلی اپنی نالج جو ہے یونیورسٹی میں کالجز میں جو پڑھاتے ہیں اس کو اسلام کو ان سے انفیوز کرتے ہیں اس طرح کہ آپ خدا کا تصور بھی ساتھ ساتھ رکھیں, آپ ان کو بیسک اسلامک نالج بھی دیتے رہیں اور لیکن اس میں نا میں پرسنلی ایک چیز سوچ رہا تھا ریسنٹلی کہ آپ کا جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے, سائنس کا کریکٹ ورلڈ ویو جو بنتا ہے وہ نہیں کہ جب نیوٹن نے شروع کیا تھا, ابھی کرنٹلی جو ٹیکنالوجی کا سارا کنزیومرزم بیسڈ ہے سارا کچھ, وہ ورلڈ ویو سے کیسے ہوگا؟ مطلب ایک بندہ جس کے اندر خدا کا تصور ہے اور اس کو خدا کا تصور صحیح معنوں میں ہے, وہ تو اس کے اوپر فردر پرسو کرنے کی کوشش کرے گا نا خدا اسلامک تعلیم کو, اسلامک نالج کو جو ریویل ہوا اس کو, وہ کیوں اتنا کوشش کرے گا کہ اگر ایک انجینئر ہے, ایک بایولوجسٹ ہے, ایک کیمسٹ ہے, اس کے ساتھ خدا کا بھی تصور ہے, وہ خدائی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہ رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ ٹیکنالوجیکلی بھی اتنی ایفرٹ ڈالے گا کہ وہ اس پہلو کو چھوڑ کے فردر ایڈوانسمنٹ کرے گا. میرا اس میں پرسپیکٹیو مختلف ہے. مولانا سے ملتی جلتی ایک بات اقبال نے بھی کی ہے اپنے خطوط میں. انہوں نے کہا کہ کمیونزم میں اگر ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ خدا کا تصور ڈال دیا جائے تو وہ اسلام بن جاتا ہے. سمجھے آپ؟ کمیونزم میں اگر ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ خدا کا تصور انفیوز کر دیا جائے تو اسلام بن جائے گا. میرا یہ نہیں خیال کہ آج کی دنیا اگر ہم زیادہ پریکٹیکل ہوں, نالج اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ بریک کر دیں, آپ پھر ریسپائٹ لیں اور پھر نئے نالج کو, مطلب سوسائٹی جو ہے نا ڈائلیکٹکس میں چلتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 1 سال کے ہیں پھر آپ 25 سال کے ہیں. آپ کی زندگی کا ہر دن, ہر گھنٹہ, ہر منٹ, ہر سیکنڈ دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے. آپ ڈائلیکٹکس میں, جدلیات میں موو کر رہے ہیں. ایک کانسٹنٹ سٹریم ہے, فلو ہو رہی ہے. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی میری زندگی کا یہ حصہ الگ ہے, یہ حصہ الگ ہے. آپ آج جو کچھ بھی ہیں 22 سال کے, 25 سال کے, تو آپ اپنی جو پوری آپ کی زندگی ہے نا اس کا ایکیومولیٹڈ ورژن ہے. ایک چیز میرے ذہن میں جو اس کا میرا سولوشن سویلائزیشنل ہے. آپ تہذیبی شعور کو, سویلائزیشنل کانشیسنس کو پیدا کریں. سویلائزیشنل کانشیسنس ہے کہ جو آپ کو فورن ایلیمنٹس اور فورن آئیڈیاز سے بچاتی ہے. میں اور آپ کسی انٹلیکچوئل اتھارٹی کی وجہ سے اور کسی انٹلیکچوئل چیز کی وجہ سے مسلمان نہیں ہیں. بہت ممکن ہے کہ اسکالر کمز فرام آکسفورڈ اور ہارورڈ اور وہ ہمیں آؤٹ پرفارم کرتے آرگیومنٹس میں اور ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو, لیکن ایون دین ہم اپنے ویلیوز کو نہیں چھوڑیں گے. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ کیونکہ ایک سویلائزیشنل کانشیسنس ہے کہ جو ہمیں ڈرائیو کر رہا ہے اور وہ اوور دا سینچریز ایکیومولیٹ ہوا ہے. نالج, کانٹمپرری نالج کو ایکوائر کرنا وقت کی ضرورت ہوا کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو چیز ہمیں انفیوز کرنے کی ضرورت ہے ذہنوں میں, دلوں میں, دماغوں میں, وہ ہے سویلائزیشنل کانشیسنس, تہذیبی شعور, اور ہسٹوریکل کانشیسنس, تاریخی شعور. یہ 2 چیزیں آپ لوگوں میں پیدا کر دیجئے تو اس کے نتیجے میں ان میں یہ شعور پیدا ہو جائے گا کہ وہ خود ہی صحیح اور غلط کو الگ الگ کر سکتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جیسے وہ یہ طے کر سکتے ہیں کہ کیا چیز ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے, کس حد تک اڈاپٹ کرنا ہے, اور کس چیز سے ریفرین کرنا ہے اور کس حد تک ریفرین کرنا ہے. تو میرے خیال میں سویلائزیشنل کانشیسنس اور ہسٹوریکل کانشیسنس اس کا سولوشن ہو سکتا ہے. جیسے کہ جو کرنٹ افیئرس میں جو نارتھ کوریا, افغانستان اور چائنا, اس حساب سے ان کے آپ ڈسکشنس کے ان کے پرنسپلس بالکل صحیح ہیں. کس اعتبار سے؟ اپنے جو انٹرنیشنل کالائزیشن سے بچ کے اپنی زبان, اپنی ہر چیز بالکل ہارڈ اسٹریٹ لے کے چلے بالکل ٹھیک ہے. نہیں, مثلاً چائنا نے یا کوریا نے اپنی زبان پر اتنا ایمفیسس, یا وہ اصل میں بنیادی طور پہ 2 چیزیں. افغانستان ایک یونیک فینومینا ہے. میری ایک اسپیشلٹی افغانستان بھی ہے کیونکہ آئی ایم ویری انٹرسٹڈ ان دیٹ کنٹری, کیونکہ وہ ایک لینڈ آف پیور ہے صحیح معنوں میں. آگے میں بتا دیتا ہوں. اگر ڈی کالونائزڈ ورژن, ویسے اگر لینڈ آف پیور دیکھیں, لینڈ آف پیور کا پتہ ہے کیا ہے؟ فرح ناز اصفہانی کی کتاب تھی پاکستان پر, پاکستان دا لینڈ آف پیور. حسین حقانی کی بیگم ہیں جو, اور ابو الحسن اصفہانی جو پاکستان کے پہلے ایمبیسڈر تھے امریکہ میں, ان کی پوتی ہیں اور امریکہ میں ایک اچھی ریسرچ اسکالر ہیں, جرنلسٹ ہیں. ان کی کتاب تھی پاکستان دا لینڈ آف پیور. لیکن افغانستان اگر صحیح معنوں میں کوئی لینڈ آف پیور دیکھیں, وہ افغانستان ہے. مطلب وہ ایک لیونگ میوزیم ہے جہاں پہ آج بھی آپ کو زندگی آج سے 500 سال پہلے کے دور میں ملتی ہے. وہ پچھڑ گئے ہیں ان چیزوں سے. وہاں جو چیز مسنگ ہے, وہاں کانٹمپرری کانشیسنس مسنگ ہے. وہاں سویلائزیشنل کانشیسنس بہت ہے, ہسٹوریکل کانشیسنس بہت ہے, مگر کانٹمپرری کانشیسنس مسنگ ہے. یعنی بالفرض کراس بارڈر کمیونٹیز ہیں. پشتون پاکستان میں زیادہ ہیں, افغانستان میں کم ہیں. لیکن اگر آپ کو پیور پشتون کلچر اور پشتو لینگویج دیکھنی ہے اور ٹرائبل سسٹم دیکھنا ہے, وہ آپ کو کہاں دیکھنے کو ملے گا؟ افغانستان میں.
فارسی بولنے والوں کے 2 ملک ہیں، تاجکستان اور ایران. لیکن اگر آپ کو پیور پرشین لینگویج اور پرشین کلچر دیکھنا ہے، آبزرو کرنا ہے، تو وہ آپ کو کہاں دیکھنے کو ملے گا؟ افغانستان میں. ترکوں کے 10 سے 15 ملک ہیں، سنکیانگ اور ٹرکستان سے شروع ہو کر کے بوسنیا اور البانیا تک سب ٹرکس ہیں. لیکن پیور ٹرکش کلچر اگر آپ کو ازبیک اور ترکمن کلچر دیکھنا ہے، وہ کہاں دیکھنے کو ملے گا؟ افغانستان میں. اور اپنی بالکل کروڈ را اور اصل فارم میں دیکھنے کو ملے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ افغانستان تو ایک بالکل لینڈ آف پیور ہے، لیکن وہاں جو چیز، جو ایلیمنٹ، جو لنک مسنگ ہے، دیٹ از کانٹمپرری کانشیسنس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، مومن اپنے اثر سے ہم آہنگ ہوتا ہے. اسلام کی ایک بہت اچھی چیز کہ جو اسلام کو دوام دیتی ہے، جو اسلام کو ڈیوریبلٹی دیتی ہے، کہ اسلام فارمز پر ایمفیسائز نہیں کرتا، پرنسپلز پر ایمفیسائز کرتا ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ اصول اور پرنسپلز جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوں گے. ان پرنسپلز کی اپلائیڈ فارمز جو ہوں گی وہ کانٹمپرری ہوں گی، ماڈرن ہوں گی. آپ کو پرنسپلز وہ لینے ہیں اور اس پر جو ماڈلز بنانے ہیں، کیونکہ وہ یونیورسل پرنسپلز ہیں. وہ یونیورسل پرنسپلز کیوں ہیں؟ کیونکہ انسان ہمیشہ سے ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ حیات زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم. انسان کے مسائل، انسان کی انسٹنکٹس، انسان کی پروپنسٹیز، انسان کی نیچر نہیں بدلتی، اس کے ارد گرد کا انوائرمنٹ اور ان کی سیٹلمنٹس بدلتی رہتی ہیں. ایک تو چونکہ وہ ہے تو آپ پرنسپلز بولیں گے اور ان کو کنٹمپرری فینومینا پر اپلائی کر کے آپ اپنے فارمز اور اپنے اسٹرکچرز بنا سکتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے، اور اس کا سب سے حضور نے کیا کہا؟ مومن اپنے اثر سے ہم آہنگ ہوتا ہے. افغانستان میں تو یہ چیز مسنگ ہے. لیکن نارتھ کوریا اور چائنا میں میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں. نارتھ کوریا اور چائنا سویلائزیشنلی، کلچرلی، فلاسافیکلی ان تمام آئیڈیاز کو ایمبریس کر چکے ہیں کہ جو ویسٹرن آئیڈیاز ہیں. ان کا ڈریس کوڈ آپ دیکھ لیجئے، ان کی مطلب ان کے باقی لیونگ سٹائل دیکھ لیجئے، سب چیزیں وہ ایز سچ ایمبریس کر چکے ہیں. جو چیز مانے ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیٹی پالیٹکس ہے، اکنامک انٹرسٹ ہیں، کہ جو جلن انہیں نہیں ہونے دے رہے ہیں. 2 چیزیں. اور 2 چیزیں ایک میں ایڈیشن کر دوں. ایک فینومینا تھا گلوبلائزیشن کی، جب ایک گلوبل کمیونٹی بنانے کا ایک فینومینا تھا، اس کے ریئیکشن میں ایک فینومینا آیا آئیڈینٹی کا فینومینا، سویلائزیشنل کلیش کا فینومینا. تو وہاں پر اس فینومینا کا بھی کچھ فیکٹر ہے. تو افغانستان کے بارے میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ واقعتاً لینڈ آف پیور ہے. ایک ایسا کنٹری ہے کہ جو ٹائم فروزن ہے، آج سے 400 سال پہلے کے زمانے میں فریز ہو گیا تھا، ایک لیونگ میوزیم ہے. تو وہاں تو واقعی یہ ہے. لیکن وہاں کیا مسنگ ہے؟ وہاں سویلائزیشنل کانشیسنس بھی آپ کو ملے گی، وہاں ہسٹوریکل کانشیسنس بھی ملے گی، لیکن وہاں کانٹمپرری کانشیسنس مسنگ ہے. چائنا اور نارتھ کوریا، آئی ڈونٹ تھنک چائنا، میرا یہ خیال ہے کہ چائنا اور نارتھ کوریا سویلائزیشنلی، فلاسافیکلی، نالج کے اعتبار سے ان تمام آئیڈیاز کو ایمبریس کر چکے ہیں جو ویسٹرن تھے. پولیٹیکل انٹرسٹ اور اکنامک انٹرسٹ اور جیو پالیٹکس کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ جیلن نہیں کر پا رہے ہیں. ہم تو آج کل ویسے بڑا ایک سولوشن بھی دیتے ہیں نا کہ ماڈرن اپنے اسکالرلی جو یا آپ کو نا اسلامک ٹیچنگس کو سائنس کے ساتھ انفیوز کر کے اس پہ ایکٹ آن کرنا ہوگا، یہی طریقہ آتا ہے نا. لیکن اصل میں ان ٹرو سینس، اگر ہم بالکل ان ٹرو سینس بات کریں تو از اٹ پاسبل کہ آپ اسلام کو سائنس کے ساتھ انفیوز کر کے دیکھیں نا، نیوکلیئر ویپن بنے. اسلام کو بھی ڈسٹرکٹیو چیزیں بنانے کے حق میں ہے. کوئی اگر ایک مسلمان اس میں ہوتا تو شاید نیوکلیئر ویپن نہ بنتا. یہ آپ کی ٹیپنگ مشینز بنتی ہیں کالز کے لیے، وہ نہیں بنتی. جاسوسی کے لیے کچھ نہیں بنتا، ویپنس نہیں بنتی. اور نہ ہی پھر ایک انسان اپنے لگژریز کے لیے، اچھا ایک مسلمان صحیح معنوں میں لگژریز کے پیچھے بھی نہ پڑتا، نہ اتنی ایڈوانسمنٹ کرتا. ہاں، یہ کس طرح کام کرے گی یہ چیز اگر اس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے تمام چیزیں کہی نا، یہ سب ریلیٹ کرتی ہیں موریلٹی سے. موریلٹی طے کرتی ہیں آپ کے سوشل سائنسز، آپ کے فلاسافیکل بلیفس، آپ کے پرائمارڈیل انڈرسٹینڈنگز، اور مطلب یہ کہ آپ کا زندگی کے بارے میں پرسیپشن کیا ہے. تو یہ وہ موریلٹی طے کرتی ہے. اگر مسلم موریلٹی سپیریئر ہوتی تو یقیناً وہی کچھ ہوتا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں. اور آج جو موریلٹی ایگزسٹ کرتی ہے اس کے مطابق یہ تمام چیزیں نارمل ہیں، بلکہ نیو نارمل ہیں. صحیح ہے، تو اس کے لیے تو پرابلم نہیں ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ موریلٹی کو ڈٹرمن کون کر رہا ہے، ایک بات. پھر یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے جو پریکٹیکل دنیا ہے نا، وہ پریگمیٹزم سے بھی چلتی ہے. یہ بات ہے، ہم جو کرنا ہے، ہمیں چونکہ اس دنیا میں سروائیو بھی کرنا ہے تو پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ بھی سروائیو کرنا ہے.
ہم اسٹرائیو کر رہے ہیں. یہ ایک دو پیرالل ریالٹیز ہیں کہ جن سے ہمیں ڈیل کرنا ہے. ہم ایک پیراڈاکس میں پھنسے ہوئے ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا, بس مختصر جواب کرنا ہے. پیراڈاکس میں پھنسے ہوئے ہیں. اس پیراڈاکس سے ہمیں نکلنا ہے. وہ پیراڈاکس کیا ہے کہ ہمیں اپنی ویلیوز, اپنے انڈر لائن پرنسپلز, اپنی فلسفی کے تحت زندگی بسر کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. دوسری کیا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں الجھے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے مورلز, ہماری ویلیوز سے بالکل مختلف دنیا ہے. ان میں ریکنسائل کس طرح سے کریں؟ ہمیں اس دنیا کے لیے اسٹرگل کرنا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے, تو اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے کہ وہ چیز ہم اچیو کر سکیں. وہ کس طرح سے اچیو ہوگی؟ مینز اور میڈیمز, پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ ہمیں یہ اختیار کرنا پڑیں گے کہ جو پریگمیٹک دنیا کے مینز اور میڈیمز